سہاوا اور ترکی کے درمیان پہاڑی علاقے میں 3 اپریل 1994 کی رات لاہور سے راولپنڈی جانے والی ریل کو بڑا ہی خوفناک حادثہ پیش آیا۔ اس کی تفصیلات آپ نے اخباروں میں پڑھ لی ہوں گی۔ یہ میرا علاقہ ہے جس کے ایک ایک پتھر اور ایک ایک درخت سے میں واقف ہوں۔ میں نے اپنی شکاری کہانیوں میں کئی بار اس علاقے کا ذکر کیا ہے۔ میں نے 4 اپریل کی صبح اخباروں میں اس حادثے کی خبر پڑھی۔ انہی اخباروں میں ایک خبر یہ بھی تھی کہ جیب کترے اور عادی چور وہاں پہنچ گئے اور انہوں نے مسافروں کے سامان پر ہاتھ صاف کرنا شروع کر دیے۔ اس حادثے نے تو میرے دل پر ایسا ہی گہرا اثر کیا جیسا آپ سب کے دلوں پر ہوا ہوگا، لیکن حادثے کا شکار ہونے والے مسافروں کو لوٹنے کی خبر نے دل پر بہت برا اثر کیا۔ میں نے اپنے آپ میں ایسا شدید جھٹکا محسوس کیا جس نے میرے ذہن کو زلزلے جیسے شدید جھٹکے سے دوچار کیا اور کچھ بہت پرانی یادیں ابھر کر سامنے آ گئیں۔ بہت ہی پرانا واقعہ ہے کہ اسی علاقے میں 2 پیسنجر ٹرینوں کی ٹکر ہو گئی تھی اور 150-200 مسافر مارے گئے تھے۔ میں اس وقت بہت چھوٹا تھا۔ میرے والد مرحوم نے کچھ عرصے بعد جب میں نوجوان تھا اس حادثے کی ایک عبرتناک کہانی سنائی تھی۔ 4 اپریل 1994 کی صبح ریل کار کے حادثے کی خبر پڑھی اور اس کے ساتھ چور اچکوں کی خبر بھی دیکھی تو مجھے والد مرحوم کی سنائی ہوئی کہانی یاد آ گئی۔ والد مرحوم نے یہ کہانی ویسے ہی نہیں سنا دی تھی۔ ہوا یوں تھا کہ ہم چند ایک دوست نئے نئے شکاری بنے تھے اور اسی سہاوا کے قریب ہمارے ساتھ ایک عجیب واقعہ پیش آ گیا تھا۔ معاملہ پولیس تک جا پہنچا تھا۔ اس کے بعد والد مرحوم نے اس ٹرین کے حادثے کا عبرتناک واقعہ سنایا تھا۔ یہ دلچسپ، عجیب اور عبرتناک واقعہ سنانے سے پہلے میں 2-4 باتیں کہنا چاہتا ہوں جو مجھے یقین ہے ہر پاکستانی کہنا چاہے گا۔ خبروں میں بھی یہ بھی ہے کہ ریل کار کا حادثہ تخریب کاری ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے دشمنوں کے تخریب کار ہمارے ملک میں موجود ہیں۔ آئے دن جگہ جگہ دھماکے یہی تخریب کار کرتے ہیں، لیکن ہمارے ملک میں تخریب کاری کا ایک استعمال یہ بھی ہے کہ کسی بہت بڑی واردات کی تفتیش سے جان چھڑانے کے لیے پولیس یہ فیصلہ دے دیتی ہے کہ یہ تخریب کاری ہے اور اس میں غیر ملکی ہاتھ ہے۔ ریلوے والوں نے بغیر کسی انکوائری کے پہلے ہی کہہ دیا ہے کہ یہ تخریب کاری ہے۔ کون نہیں جانتا کہ پاکستان ریلوے کی کارکردگی کیا ہے؟ آئے دن یہ خبر آتی ہے کہ ریل گاڑی کے 2 ڈبے 3 ڈبے پٹڑی سے اتر گئے۔ یہ حسن کارکردگی تو اکثر سننے میں آتا ہے کہ کسی چھوٹے ریلوے اسٹیشن پر دونوں طرف سے آنے والی گاڑیوں کو ایک ہی لائن پر چڑھا دیا گیا۔ اسے کانٹا بدلنے والے آدمی کی لاپرواہی کہا جاتا ہے۔ یہ خبریں بھی پڑھیں کہ کوئی مسافر گاڑی کسی ویرانے میں رک گئی، پتہ چلا کہ انجن خراب ہو گیا ہے۔ ریلوے کے گھر بھیدی بتاتے ہیں کہ 95% حادثات ریلوے کے سٹاف کی نااہلی اور لاپرواہی کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ چھوٹے ریلوے اسٹیشن کے اسٹیشن ماسٹروں اور گاڑیوں کے گارڈوں اور انجن کے ڈرائیوروں کے درمیان چپکلش چلتی ہے۔ کسی چھوٹے اسٹیشن پر ایک گاڑی رکی ہوئی ہوتی ہے تو اس لائن پر ایک اور گاڑی کو لائن کلیئر دے دیا جاتا ہے۔ اب ٹکر نہ ہو تو کیوں نہ ہو؟ ایسے حادثوں کے پس منظر میں جہاں نااہلی اور لاپرواہی ہوتی ہے وہاں اسٹیشن اور ریل گاڑی کے سٹاف کی باہمی چپکلش بھی کار فرما ہوتی ہے۔ ہم بوڑھوں نے انگریزوں کا بڑا لمبا دور حکومت دیکھا ہے۔ اس عرصے میں صرف ایک حادثہ یاد ہے جو والد مرحوم نے سنایا تھا۔ پاکستان میں پیدا ہونے والے لوگ شاید یقین نہیں کریں گے کہ اس دور میں گاڑیاں اس طرح صحیح وقت پر چلتی تھی کہ لوگ ریل گاڑی کی آواز سن کر اپنی گھڑیوں کا ٹائم درست کیا کرتے تھے۔ انگریز صحیح معنوں میں حسن کارکردگی کا قائل تھا۔ پاکستان ریلوے کا حسن کارکردگی یہ ہے کہ ہر سال نہیں تو دوسرے تیسرے سال کرائے بڑھا دیے جاتے ہیں۔ پاکستان ریلوے کی کارکردگی اور وقت کی پابندی کی صرف ایک مثال پیش کرتا ہوں۔ تقریباً 20 سال پہلے میں لاہور سے بذریعہ ریل کار راولپنڈی آ رہا تھا۔ اس وقت ریل کار کے ڈبے عام پیسنجر ٹرینوں والی عام بوگیاں نہیں ہوا کرتی تھی، بلکہ صحیح معنوں میں وہ ریل کاریں ہوتی تھی۔ ریل کار لالا موسیٰ پہنچی اور ایسی رکی جیسے یہی اس کی منزل ہو۔ نصف گھنٹہ گزر گیا تو میں ایک ہم سفر کے ساتھ ٹہلتا ٹہلتا ڈرائیور تک پہنچ گیا۔ اس سے پوچھا کہ ریل کار کس وقت چلے گی؟ ڈرائیور نے بڑے اطمینان سے کہا کہ گارڈ صاحب یہیں کے رہنے والے ہیں اور وہ اپنے گھر کھانا کھانے گئے ہوئے ہیں۔ یہ بھی پتہ چلا کہ گارڈ صاحب اسٹیشن کے قریب ریلوے کے کوارٹر میں نہیں رہتے بلکہ شہر میں رہتے ہیں۔ بہرحال اس نصف گھنٹے کے بعد 15 منٹ اور گزرے تو گارڈ صاحب آ گئے، پھر ریل کار وہاں سے چلی۔ یہ کوئی نئی بات نہیں، پاکستان ریلوے میں چائے پانی اور نظر نیاز کا سلسلہ کھلے عام چلتا ہے۔
لاپرواہی اور کوتاہی کا ارتکاب کرنے والے ملازموں کو اوپر والوں کا کوئی ڈر اور خوف نہیں ہوتا۔ ریلوے کے ملازمین کی یونین بنی ہوئی ہے، کسی ملازم کو پکڑا جائے تو یونین اسے اپنی پناہ میں لے کر چھڑوا لیتی ہے۔ یہ تو عام شکایت ہے کہ ایک سیٹ دو مسافروں کے نام بک کر دی جاتی ہے۔ ہماری پبلک کا یہ حال ہے کہ پاکستان بننے کے بعد مسافروں نے مسافر گاڑیوں میں سے چیزیں چرانی شروع کر دیں۔ اس وقت انٹر کلاس ہوتی تھی جس کی سیٹوں پر گدے لگے ہوتے تھے۔ باخدا میں نے خود دیکھا کہ لوگ یہ گدے اکھاڑ کر لے گئے، بوگیوں میں سے بلب بھی چوری ہو جاتے تھے۔ تھوڑے عرصے بعد ریلوے کا مال اڑانے کا کام ریلوے کے سٹاف نے اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ ریلوے کے بڑے افسروں کے گھروں میں ریلوے کا سامان استعمال ہوتا ہے۔ پاکستان ریلوے کی کارکردگی ایک ایسا موضوع ہے کہ میں اگر صرف اسی پر لکھنا شروع کر دوں تو حکایت کے اس شمارے کے تمام صفحات مجھے اپنے نام بک کروانے پڑ جائیں۔ میں اتنا ہی کہوں گا کہ پاکستان کا کوئی بھی محکمہ اپنے فرائض دیانتداری سے پورے نہیں کر رہا، لیکن ریلوے کے محکمے کا تو اللہ ہی حافظ ہے، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ ریل میں سفر کرنے والوں کا حافظ اللہ ہی ہے۔ طوالت تو ایک وجہ ہے کہ میں اس موضوع کو یہیں پر سمیٹ دیتا ہوں۔ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ میں نے ریلوے کی اس انسانی مشینری کو بے نقاب کیا جو ریل گاڑیوں کے پسے پردہ کام کرتی ہے، تو خطرہ ہے کہ مجھ پر ہی تخریب کاری کا الزام نہ لگا دیا جائے، اور کوئی بعید نہیں کہ 3 اپریل کے حادثے کی تفتیش میں مجھے شامل تفتیش کر لیا جائے۔ آئیے میں آپ کو وہ کہانی سناؤں جس کا اوپر ذکر کیا ہے۔ ریل گاڑیاں تو چلتی ہی رہیں گی، خواہ کئی گھنٹے لیٹ چلیں، اور گاڑیاں پٹڑی سے اترتی بھی رہیں گی، کانٹے بھی بدلتے رہیں گے، کبھی ٹھیک کبھی غلط۔ اگر پورے ملک کا ہی کانٹا بدل کر اسے غلط لائن پر چلا دیا گیا ہے تو اکیلے ریلوے کے محکمے کو ہم کیوں بدنام کر رہے ہیں؟ وہ میری نوجوانی کا زمانہ تھا، کتے پالنے کا شوق تو پرانا تھا، لیکن شکار کا شوق نیا پیدا ہوا تھا۔ اس وقت میرے 6 دوست اور تھے جن کے پاس بڑی اچھی نسلوں کے کتے تھے۔ ان میں میری شکاری کہانیوں کا ہیرو افضل کا بولی بھی تھا، اور جو اس وقت ہماری طرح نوجوان تھا۔ ہم نے کتوں سے باقاعدہ شکار کھیلنا شروع کر دیا تھا۔ ہمارے کتوں کا آپس کا بیر ختم ہو چکا تھا۔ ہماری پاکستانی قوم اپنے آپ میں جو اوصاف 46-47 برسوں میں پیدا نہ کر سکی، وہ ہمارے کتوں نے 46-47 دنوں میں اپنے آپ پیدا کر لیے تھے۔ یہ اوصاف ہیں: اتحاد، تنظیم، یقین محکم۔ ہمارے کتوں کو ہمارے خلوص نیت پر پورا یقین تھا۔ شکار پر جھپٹتے وقت وہ ایک دوسرے پر نہیں جھپٹتے تھے بلکہ مل کر شکار کو پکڑتے تھے۔ تنظیم یعنی ڈسپلن کا یہ عالم کہ ان کے درمیان اگر کوئی کتیا آ جاتی تو ٹیم کا کوئی کتا اس کی طرف بری نظر سے نہیں دیکھتا تھا، بلکہ تمام کتے بولی کی طرف دیکھتے تھے۔ یہ حق صرف بولی کو حاصل تھا کہ وہ کتیا کو سونگ کر کوئی فیصلہ کرے۔ بولی نے طاقت کے بل بوتے پر اپنے آپ کو ٹیم کا لیڈر بنا لیا تھا، اور کتوں نے ریفرینڈم یا الیکشن کے بغیر بولی کو اپنا لیڈر تسلیم کر لیا تھا۔ میں جس شکار کی کہانی سنانے لگا ہوں، اس سے پہلے ہم 2 یا غالباً 3 بار شکار پر جا چکے تھے۔ اگر مجھے ٹھیک طرح یاد ہے تو بہار کا موسم تھا جب ہم ایک روز پھر شکار کو نکلے۔ غالباً مارچ کے ابتدائی دن تھے۔ موسم بہار کی گھٹائیں چھائی رہتی تھیں۔ اچانک مینہ برسنے لگتا اور اولے بھی پڑنے لگتے تھے۔ یہ دن ہماری فراغت کے دن ہوتے تھے۔ گندم کی فصل جوان ہو کر پک رہی ہوتی تھی۔ شکار کے لیے موسم بھی یہی اچھا ہوتا تھا۔ گرمی نہ سردی، بلکہ گرمی کی نسبت سردی ذرا زیادہ ہوتی تھی، جو ہمارے بھاگنے دوڑنے کے لیے زیادہ موزوں تھی۔ ہم ایک صبح شکار کے لیے چل پڑے۔ ہم نوجوانوں کے لیے تو کوئی بھی رکاوٹ دشواری نہیں تھی۔ موسم کی بھی ہم پرواہ نہیں کیا کرتے تھے، لیکن ہماری ماؤں کے لیے بہار گھٹائیں زیادہ خطرناک تھیں۔ یہ میں آپ کو کئی بار سنا چکا ہوں کہ ہماری مائیں ہمیں کس طرح رخصت کیا کرتی تھیں۔ جتنی گالیاں انہیں یاد ہوتی تھیں ہمیں دے ڈالتی تھیں۔ میری ماں کا آخری جملہ یہ ہوتا تھا: آج آ لے واپس، میں تیرا بندوبست کرتی ہوں۔ ہم جانتے تھے کہ ماؤں کی ان گالیوں میں کتنی دعائیں رچی بسی ہوئی ہیں۔ میری ماں مجھے یہ جو بندوبست کرتی ہوں والی دھمکی دیا کرتی تھی نا، وہ اس نے 1.5-2 سال بعد پوری کر دکھائی۔ وہ یہ تھی کہ اس نے میری شادی کر دی، مگر ماں کا یہ بندوبست بھی ناکام رہا۔ ماں میری بیوی سے کبھی کبھی کہا کرتی تھی: اس کتے کا پٹا کھول اور بھگا دے، اور یہ پٹا اپنے خامند کو ڈال دے۔ لیکن میری بیوی سوائے ہنسنے کے کچھ بھی نہیں کرتی تھی۔ میں نے کہا ہے کہ موسم بہار کی گھٹاؤں کو ہماری مائیں خطرناک سمجھا کرتی تھیں۔ وہ اس طرح کہ اس صبح ہم شکار کو چلے تو 2-3 ماؤں نے، جن میں میری ماں بھی شامل تھی، گالیاں اور کوسنے دے کر یہ ہدایت نامہ جاری کیا کہ بجلی کڑکے تو کسی درخت کے نیچے نہ چلے جانا۔
اور اولے پڑیں تو دوڑ کر کہیں چھپ جانا۔ یہ عام خیال ہے، ہوتا بھی ایسے ہی ہے کہ بجلی درخت پر گرتی ہے۔ ہم گپ شپ لگاتے چلتے گئے، کھڈ نالے کسیاں اور گھاٹیاں پھلانگتے گئے۔ ہمارے کتے شکار کے لیے بےتاب ہوئے جا رہے تھے۔ وہاں کئی جانوروں کی مشک موجود تھی۔ گیدڑ رات کو نکلا کرتے تھے، صبح سویرے ان کی صرف مشک رہ جاتی تھی۔ سے اور گو کی مشک بھی تھی، مگر یہ تمام جانور اپنی اپنی کھوہوں میں دبے ہوئے تھے۔ ہم اس روز اس پہاڑی علاقے کے اندر جانا چاہتے تھے جہاں 3 اپریل کی رات ریل کار کا حادثہ ہوا تھا۔ چلتے چلتے ہم سوہاوا کے قریب پہنچ گئے۔ وہاں سے سوہاوا تقریباً 1 میل دور رہ گیا تھا۔ آج کل سوہاوا خاصا بڑا قصبہ بن گیا ہے اور آبادی دور دور تک پھیل گئی ہے۔ میں جس زمانے کی بات کر رہا ہوں اس وقت یہ ایک گاؤں تھا۔ وہاں تھانہ اور ریلوے اسٹیشن تھا، ارد گرد کھیت تھے اور ویرانہ تھا۔ وہاں قریب سے ہی پہاڑی سلسلہ شروع ہو رہا تھا۔ وہیں سے سڑک اور ریلوے لائن پہاڑوں میں داخل ہوتی تھی۔ ہم سوہاوا سے کوئی 1 میل دور تھے کہ سامنے سے ایک آدمی گھوڑی پر سوار چلا آ رہا تھا۔ اس کے ساتھ ایک کتا بھی تھا جو بڑی اچھی نسل کا تھا۔ ہم دیہاتیوں کو کتے کی مختلف نسلوں کے نام بھی نہیں آتے تھے۔ یہ ہمیں بہت بعد میں پتہ چلا تھا کہ اس شخص کے ساتھ جو کتا تھا وہ السیشن نسل کا تھا۔ کتے کے گلے میں پٹا تھا۔ پٹے کے ساتھ چمڑے کا ایک بڑا خوبصورت اسٹریپ تھا جس کا ایک سرا رکاب کے ساتھ بندھا ہوا تھا۔ ہمارے قریب آ کر سوار نے گھوڑی روک لی۔ اس کی عمر 50-60 سال کے درمیان تھی۔ اس کے سر پر اونچے شملے والی کلف لگی پگڑی تھی اور اس نے فراک کوٹ پہنا ہوا تھا۔ ہمارا علاقہ شروع سے ہی فوجی رہا ہے۔ کسی اجنبی کو دیکھ کر ہم فوراً بتا دیا کرتے تھے کہ یہ فوجی ہے اور چھٹی آیا ہوا ہے۔ اس نے لباس خواہ کیسا ہی پہنا ہوا ہوتا، وہ اپنا فوجی پن نہیں چھپا سکتا تھا۔ جمعدار، صوبیدار اور صوبیدار میجر وہ تو صاف پہچانے جاتے تھے۔ آج کل فوج میں جمعدار کو نائب صوبیدار کہتے ہیں۔ گھوڑ سوار جب ہمارے سامنے آ کر رکا، جس طرح اس نے ہم سب کو باری باری دیکھا تو ہم سمجھ گئے کہ یہ پینشن آیا ہوا ہے، جمعدار ہے یا صوبیدار ہے۔ اس نے ہم سب کو اور ہمارے کتوں کو اس طرح باری باری دیکھا جس طرح فوج میں فوجیوں کو فال ان کر کے کوئی افسر ان کی انسپیکشن کیا کرتا ہے۔ ٹھیک ہے جوان، اس نے فوجی زبان میں ہم سے خیر خیریت پوچھی، پھر پوچھا گاؤں کا نام۔ ہم میں سے 2-3 لڑکوں نے بیک زبان گاؤں کا نام بتایا اور اس کے ساتھ ہی ایک لڑکے نے اسے صوبیدار صاحب کہا۔ صوبیدار صاحب نہیں، اس نے کہا جمعدار۔ میں پینشنی جمعدار ہوں۔ تمہارے کتے ٹھیک نسل والے نہیں، دیکھنے سے ٹھیک لگتے ہیں لیکن ان کی نسل میں ملاوٹ ہے۔ میرا کتا دیکھو، بڑی اونچی نسل کا کتا ہے۔ اس پینشنی جمعدار کے ساتھ جو باتیں ہوئیں ان کا ذکر ضروری نہیں۔ میں آپ کی دلچسپی کے لیے 1-2 باتیں سناتا ہوں۔ آج کل فوج میں سپاہی بھی تعلیم یافتہ ہوتا ہے۔ انگریزوں کے دور میں فوج کے لیے تعلیم کا کوئی معیار نہیں تھا، بالکل ان پڑھ نوجوانوں کو بھی بھرتی کیا جاتا تھا۔ اس زمانے میں تعلیم کا ویسے بھی رواج نہیں تھا۔ فوجی اہلیت کے مطابق ترقی ملتی رہتی تھی اور اس طرح فوجی جمعدار، صوبیدار وغیرہ بن جاتے تھے۔ یہ لوگ جو اس زمانے میں وی سی او، آج کل کے جے سی او یا سردار کہلاتے تھے، خدا کے بعد انگریز کو مانتے تھے۔ خوشامد میں اس طرح مہارت حاصل کرتے تھے جیسے خوشامد اور چاپلوسی بھی فوجی اہلیت اور قابلیت میں شامل ہو۔ ہمیں اپنے گاؤں کے فوجی سپاہی وغیرہ سناتے رہتے تھے کہ یہ سردار صاحبان انگریز افسروں کی کس طرح خوشامد کرتے ہیں۔ انگریزی کا ایک محاورہ ہے جس کے معنی ہیں جوتے چاٹنا یا جوتے چومنا۔ یہ محاورہ ان سردار صاحبان پر بالکل فٹ بیٹھتا تھا۔ یہ لوگ فطری طور پر فوجی بن جاتے تھے، چھٹی آتے تو گاؤں کے لوگوں کے ساتھ اسی لب و لہجے اور زبان میں بولتے تھے جس میں وہ بارکوں میں سپاہیوں کے ساتھ بات چیت کیا کرتے تھے۔ مثلاً سردار صاحب چھٹی آئے، گاؤں کا جو بھی آدمی انہیں ملا، انہوں نے یہ کہنے کے بجائے کہ خیریت سے ہو، گھر میں سب خیریت سے ہیں، یوں پوچھتے تھے ٹھیک ہو جوان، گھر میں سب اچھا۔ یہ ان پڑھ سردار گاؤں کے کسی تعلیم یافتہ آدمی سے ملتے تو یہ ظاہر کرتے تھے کہ وہ اس سے زیادہ پڑھے لکھے ہیں۔ میں جس گھڑ سوار کا ذکر کر رہا ہوں اسے غور سے دیکھنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اس کی اکڑی ہوئی گردن اور اکھڑ سا لب و لہجہ بتا رہا تھا کہ وہ جمعدار ہے یا صوبیدار۔ اس نے گھوڑی پر بیٹھے بیٹھے اردو اور پوٹھوہاری کی ملاوٹ کر کے ہمارے کتوں کو گھٹیا نسل کے کتے قرار دے دیا اور اپنے کتے کے کارنامے کچھ اس طرح سنائے جیسے شیر سے کم کسی چیز کا وہ شکار کرتا ہی نہ ہو۔ پھر اس نے گھوڑی پر بیٹھے بیٹھے ہمیں لیکچر دینا شروع کر دیا کہ ہم سب فوج میں بھرتی ہو جائیں۔ اس نے فوج کی نوکری کی برکتیں سنائیں، زور اس پر دیا کہ راشن وردی مفت ملے گا اور انگریز صاحب بہادر تمہاری بہت سی قدر کرے گا۔
تم لوگ سردار بن کر پینشن پر آ جاؤ گے اور باقی عمر مزے میں گزارو گے۔ ایسی سرداری کا کیا فائدہ جمعدار صاحب؟ میرے ایک دوست راجہ شہباز خان نے کہا۔ جب انسان کے جوڑوں میں پانی پڑ جائے اور سوائے کھانسنے کے کسی کام کے قابل نہ رہے تو ایسی سرداری اور پینشن کو ہم کیا کریں گے؟ نہیں جوان، جمعدار نے کہا، سرداری کا یہ فائدہ ہوگا کہ تم گاؤں میں آؤ گے تو سارے گاؤں پر تمہارا روب ہوگا اور سب لوگ تمہیں سلام کریں گے۔ اس کے کتے کو ہم نے دیکھ لیا تھا کہ کتنے پانی میں ہے۔ ہمارے کتے اس کے کتے کو دیکھ دیکھ کر آہستہ آہستہ غراتے تھے اور پھر ایک دوسرے کی طرف دیکھتے تھے۔ جمعدار کا کتا گھوڑی کی ٹانگوں کے پیچھے چھپنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہاں سے 100-125 گز دور ذرا اونچی ٹیکری سی تھی، یا اسے مٹی کا خاصا بڑا تودا بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس کے پیچھے بڑا اونچا دیوار جیسا ٹیلا تھا جسے ہماری زبان میں دندی کہتے ہیں۔ یہ تو وہ کبھی اس دندی کا حصہ تھا جو نہ جانے کب گرا تھا۔ وہ دیکھو، جمعدار نے اس تودے کی طرف دیکھ کر کہا، وہ دیکھو میرے کتے کا شکار۔ تم نے اپنے کتوں کو نہیں چھوڑنا، صرف میرا کتا جائے گا۔ ہم سب نے اس طرف دیکھا، تودے کے اوپر جنگلی بلّا کھڑا تھا۔ میں نے اپنی کہانیوں میں آپ کو چند مرتبہ سنایا ہے کہ اس زمانے میں ہمارے علاقے میں بہت سے جانور پائے جاتے تھے، بھیڑیے بھی تھے اور جنگلی بلے بھی۔ جنگلی بلّا عام گھریلو بلوں سے 3-4 گنا بڑا ہوتا ہے۔ اب تو جنگلی بلّا کہیں نظر ہی نہیں آتا۔ اس زمانے میں اتنا بڑا بلّا بھی نظر آ جاتا تھا جو بالکل شیر جیسا ہوتا تھا۔ کتوں کے مقابلے میں آ جاتا تو کتے بھاگ جاتے تھے۔ وہ بلّا ایسا ہی بہت بڑا تھا۔ جمعدار گھوڑی سے اترا، کتے کو گھوڑی سے کھولا، اس کے پٹے سے سٹریپ اتارا اور اس کی توجہ بلے کی طرف کی۔ ادھر ہمارے کتوں نے بھی بلے کو دیکھ لیا اور بے قابو ہونے لگے۔ جمعدار نے ایک بار پھر کہا کہ ہم اپنے کتے نہ چھوڑیں اور اس کے کتے کا کارنامہ دیکھیں۔ جمعدار گھوڑی کی لگام پکڑے ہوئے آگے آگے چل پڑا۔ اس کا کتا چند قدم اس کے ساتھ چلا۔ جمعدار اسے تھپکیاں دے دے کر شکار کی طرف متوجہ کر رہا تھا۔ اچانک اس کا کتا بلے کی طرف دوڑ پڑا۔ ہمارے لیے اپنے کتوں کو قابو میں رکھنا محال ہو گیا تھا۔ جمعدار کا کتا جب بلے سے کچھ دور رہ گیا تو بلّا تودے کے پیچھے چھپ گیا۔ کتا تودے کے ایک پہلو کی طرف سے ٹیلے اور تودوں کے درمیان چلا گیا۔ پھر کتے کے بھونکنے کی اور لڑائی کی آوازیں آنے لگیں۔ ہم سے رہا نہ گیا، کتوں نے ہمیں پریشان کر دیا تھا۔ ہم آگے تو نہ گئے، ایک طرف چلے گئے جہاں سے ہم کتے کو دیکھ سکتے تھے کہ پیچھے کیا ہو رہا ہے۔ ہمیں یہ منظر نظر آیا کہ بلّا ٹیلے کی طرف پیٹھ کیے ہوئے کتے کا مقابلہ کر رہا تھا۔ ایک بار بلے نے کتے پر ایسا حملہ کیا کہ کتا پیچھے کو بھاگا۔ بلّا غیر معمولی طور پر دلیری اور خونخواری کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ جمعدار اس کی طرف جا رہا تھا۔ ہمارے کتوں نے دیکھ لیا کہ ایک کتا اکیلا ہی شکار کھیل رہا ہے تو وہ اور زیادہ بے قابو ہو گئی۔ بعض نے تو اپنے مالکوں کے ہاتھ کاٹنے شروع کر دیے۔ میرے 2-3 دوستوں نے کہا کہ کتوں کو چھوڑ دو، یہ شکار جمعدار کے نام تو نہیں لکھا گیا۔ ہم نے کتوں کو چھوڑ دیا۔ ہمارے کتے پکے شکاری تھے اور بڑی اعلیٰ نسلوں کے بھی تھے۔ ہم انہیں اتنی زیادہ خوراک کھلاتے تھے جس سے ان میں طاقت بھی زیادہ تھی۔ ہوا یہ کہ ہمارے کتوں کے راستے میں جمعدار تھا جس نے گھوڑی کی لگام پکڑی ہوئی تھی۔ کتے پورے جوش و خروش سے بھونکتے اور دوڑتے گئے۔ 2 کتے گھوڑی کے نیچے سے گزرے۔ گھوڑی نے یہ سوچا ہوگا کہ کتوں نے اس پر حملہ کر دیا ہے، وہ بدک کر دوڑ پڑی۔ جمعدار کچھ دور تک اس کے ساتھ دوڑا، لیکن بوڑھا آدمی گھوڑی کی اتنی رفتار کا ساتھ دینے کے قابل نہیں تھا۔ اس نے لگام چھوڑ دی اور گھوڑی کے پیچھے دوڑتا گیا۔ وہ فوجی بے وقوف تھا، اسے یہ بھی عقل نہ آئی کہ بدکی ہوئی گھوڑی نے جانا ہی کہاں ہے، بھاگ دوڑ کر کہیں رک جائے گی یا واپس اس کے پاس آ جائے گی، لیکن وہ اس کے پیچھے دوڑتا جا رہا تھا۔ ادھر ہمارے کتے بلے کی طرف گئے تو بلّا اتنے سارے کتے دیکھ کر ٹیلے کے دامن میں ہی کہیں غائب ہو گیا۔ جمعدار کا کتا ہمارے کتوں سے ڈر کر بھاگ اٹھا۔ ہمارے 2 کتے یہ دیکھنے کے بجائے کہ شکار کہاں ہے، جمعدار کے کتے کے پیچھے چلے گئے۔ باقی کتے وہیں رک گئے۔ انہوں نے دیکھ لیا تھا کہ وہاں ٹیلے میں اتنا بڑا سوراخ یا بل ہے جس میں درمیانے سائز کا ایک کتا ذرا پھنس کر داخل ہو سکتا ہے، لیکن ہم نے دیکھا کہ جو کتا اس سوراخ میں داخل ہونے کی کوشش کرتا تھا وہ یکلخت پیچھے ہٹ آتا۔ ایک کتے کی آنکھ کے ذرا نیچے سے خون بہہ رہا تھا۔ صاف بات تھی کہ بلے نے اسے پنجہ مارا تھا۔ جنگلی بلے کی یہ خاصیت ہے کہ اس طرح خطرے کی صورت میں درخت پر چڑھ جاتا ہے۔ وہاں قریب درخت تھے لیکن وہ اس سوراخ میں چلا گیا۔ مجھے اس سے یہ خیال آیا کہ یہ بلّا نہیں بلکہ بلی ہے اور اس سوراخ کے اندر اس کے بچے ہیں۔ کچھ دیر کے بعد یہ تصدیق ہو گئی تھی کہ یہ بلی ہے اور اس کے بچے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ انتہائی کمزور جانور اپنے بچوں کی حفاظت کے لیے درندے پر بھی حملہ کر دیتا ہے،
خواہ درندے کا نوالا ہی بن جائے۔ یہ تصدیق اس طرح ہوئی تھی کہ جب ہمارے 2 کتوں کے منہ زخمی ہو گئے تو ہم نے کتوں کو پکڑ لیا اور زنجیریں ان کے پٹوں میں ڈال دیں۔ جب ہم وہاں سے ہٹے تو بلی کا ایک بہت ہی چھوٹا سا بچہ سوراخ میں نظر آیا۔ فوراً ہی بلی نے ایک پنجہ مار کر بچے کو اندر کر لیا۔ اسی وقت جب کتے سوراخ میں داخل ہونے کی کوشش کر رہے تھے، میں اپنے ایک دوست کے ساتھ ٹیلے پر جا کھڑا ہوا تھا۔ تماشا بڑا دلچسپ تھا۔ میں نے اس طرف دیکھا جدھر جمعدار کی گھوڑی گئی تھی۔ تودے کی بلندی سے بڑا ہی دلچسپ منظر دیکھا۔ ہمارے 2 کتے جو جمعدار کے کتے کے تعاقب میں گئے تھے وہ واپس آ گئے تھے۔ جمعدار کا کتا جمعدار کی طرف دوڑا جا رہا تھا۔ نظارہ یہ تھا کہ دور جمعدار کی گھوڑی دوڑی جا رہی تھی، اس کے پیچھے کچھ دور جمعدار دوڑا جا رہا تھا اور اس سے کچھ دور جمعدار کا کتا جمعدار کے پیچھے دوڑا جا رہا تھا۔ گھوڑی کا جدھر منہ آتا ادھر کا رخ کر لیتی اور جمعدار اس کے مطابق اس تک پہنچنے کی کوشش کر رہا تھا۔ آگے زمین گہرائی میں چلی گئی تھی، گھوڑی ادھر اتر گئی اور ہماری نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ جمعدار اور اس کا کتا بھی ایک دوسرے کے پیچھے یوں غائب ہو گئے جیسے انہیں زمین نے نگل لیا ہو۔ ہمارے شکار کا یہ مقصد نہیں ہوتا تھا کہ ہم شیر یا چیتا یا ہرن مار کر لائیں گے اور جس کی نمائش کریں گے اور پھر اس کی کھال یادگار کے طور پر محفوظ کر لیں گے۔ ہم تو شغل میلے کے خیال سے شکار کھیلا کرتے تھے۔ بوڑھے پینشنی جمعدار کو ہمارے کتوں نے اس کی گھوڑی کے پیچھے اور اس کے کتے کو ایسے بھگایا تو ہمیں اسی میں شکار کا مزہ آ گیا۔ جمعدار اپنی ساری فوجی سروس میں اتنی تیز اور اتنی لمبی دوڑ نہیں دوڑا ہوگا جتنی اس نے آج دوڑ لگائی تھی۔ ہم ہنستے کھیلتے آگے چل پڑے۔ ہمارے سامنے یہ دندی تھی، کچھ دور ایک گھاٹی اوپر جاتی تھی۔ ہم یہ گھاٹی چڑھ گئے۔ جس طرح فلم میں منظر بدل جاتا ہے اسی طرح ہمارے سامنے بالکل ہی مختلف منظر تھا۔ پس منظر میں اس پہاڑی علاقے کی ایک پہاڑی کھڑی تھی جس میں ریل کار کو 3 اپریل کے روز حادثہ پیش آیا تھا۔ میں نے اس سے پہلے آپ کو اس علاقے کی کئی کہانیاں سنائی ہیں، وہ بعد کے واقعات تھے۔ اب جو کہانی سنا رہا ہوں یہ پہلا موقع تھا کہ ہم اس علاقے کے قریب آئے تھے۔ ہم نے اس علاقے کی بڑی خوفناک کہانیاں سنی تھیں، جن میں ایک یہ بھی تھی کہ ان پہاڑیوں میں چڑیلیں رہتی ہیں۔ یہ بہت ہی گھنا جنگل ہوا کرتا تھا۔ اس میں پوٹھوہار کے تمام درخت ہوتے تھے لیکن زیادہ تر پھلاہی کے درخت تھے۔ مجھے آج تک معلوم نہیں کہ پھلاہی کو اردو میں کیا کہتے ہیں۔ یہ خاردار درخت ہے جس کے کانٹے بڑے ہی تیز ہوتے ہیں۔ جھاڑیوں کی بہتات تھی اور کھڈ نالے اتنے کہ چلنا دشوار ہوتا تھا۔ اب تو لوگوں نے درخت کاٹ کاٹ کر چولہوں میں جلا ڈالے ہیں، پہاڑ ننگے ہو گئے ہیں، اس علاقے میں آبادی بھی ہو گئی ہے۔ مختصر یہ کہ اب اس علاقے کی خوفناکی اور پر اسراریت ختم ہو گئی ہے۔ ہماری نوجوانی کے زمانے میں یہاں بھیڑیے تو عام تھے، شیر کی ایک قسم بھی پائی جاتی تھی جسے ہماری زبان میں لوہا شیر کہتے تھے۔ ہم ان پہاڑوں کے اندر چلے گئے، چھوٹی چھوٹی ٹیکریاں بھی تھیں اور ان کے پیچھے اونچی پہاڑی تھی۔ کہیں جگہ کھلی تھی اور کہیں ٹیکریاں دامن میں سے ایک دوسرے سے ملی ہوئی تھی۔ ہم چلتے گئے، اب ہمیں ٹیکریاں اور پہاڑیاں ہی نظر آتی تھی۔ ہم ان میں گھر گئے تھے۔ آگے کچھ جگہ آ گئی اور پھر جو ذرا کھلی تھی۔ ٹیکریاں اور چٹانیں کچھ پیچھے ہٹ گئی تھی۔ یہ جگہ کشادہ اور بظاہر میدانی تھی لیکن ہموار نہیں تھی۔ ایک تو اس میں کھڈ تھے، دوسرے اس میں بیروں والی جھاڑیاں زیادہ تھیں اور وہاں کیکر کی نسل کے ایسے درخت تھے جو اونچے نہیں بلکہ خاصی کم بلندی پر جا کر پھیلے ہوئے تھے۔ ان میں پھلاہی کے درخت بھی تھے جو اونچے ہوتے ہی نہیں، ان کے نیچے سے جھک کر گزرنا پڑتا ہے۔ دیکھنے میں ان درختوں اور جھاڑیوں کی ہریالی بڑی اچھی لگتی تھی لیکن اس ہریالی میں سے گزرنا آسان کام نہیں تھا۔ کیکر اور پھلاہی کے درختوں کے کانٹے تھے اور بیروں والی جھاڑیوں بھی کانٹوں والی تھیں۔ ہمارے ایک دوست نے سامنے کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ وہ دیکھو، جھاڑی میں خرگوش بیٹھا ہے۔ ہم نے دیکھا، مجھے آج بھی وہ منظر اس طرح یاد ہے جیسے میں ابھی تک وہ منظر دیکھ رہا ہوں۔ تقریباً 40 قدم دور ایک جھاڑی کے نیچے حرکت کرتی ہوئی سفید سی کوئی چیز نظر آ رہی تھی۔ میں نے کہا کہ یہ اگر خرگوش ہے تو ایک نہیں 2 ہیں۔ وہ دراصل جھاڑیوں کا جھرمٹ تھا۔ خرگوش یا خرگوشوں کے سر نظر نہیں آتے تھے، نہ ہی ان کے پاؤں دکھائی دیتے تھے۔ ہمارے 2-3 دوستوں نے کہا کہ وہ خرگوش نہیں بلکہ سفید کپڑا ہے یا کوئی سفید چیز پڑی ہوئی ہے۔ ہماری ٹیم کی اکثریت کہتی تھی کہ یہ 2 خرگوش ہیں جو اکٹھے بیٹھے ہوئے ہیں۔ چونکہ اوپر جھاڑیاں بہت گھنی ہیں اور نیچے گھاس ہے اس لیے خرگوش پورے نظر نہیں آ رہے۔ ہم نے کتوں کے پٹوں سے زنجیریں اتار دیں اور کتوں کی توجہ اس طرف کی۔ کتے اس طرف یک لخت نہ دوڑ پڑے جس طرح وہ شکار کو دیکھ کر دوڑا کرتے تھے۔ بعض کتوں نے ہماری طرف دیکھا جیسے پوچھ رہے ہوں
کہ شکار کہاں ہے؟ کتے تو شکار کی بو پا کر دوڑ پڑتے تھے۔ ہم نے کتوں کو تھپکیاں دیں تو وہ آہستہ آہستہ آگے کو دوڑنے لگے۔ ہمارے دو تین دوستوں نے کتوں کو للکارا۔ کتے آہستہ آہستہ غرا رہے تھے۔ مجھے یاد ہے کہ میری نظریں ان جھاڑیوں پر لگی ہوئی تھیں۔ اگر وہ خرگوش تھے یا کوئی اور جانور تھا تو اسے اس وقت تک بھاگ جانا چاہیے تھا۔ میں نے اس سفید چیزوں میں ذرا سی حرکت محسوس کی۔ ہم آگے بڑھ رہے تھے، کتے ان جھاڑیوں کے قریب چلے گئے، وہ ادھر ادھر بکھر گئے تھے۔ اچانک جھاڑیوں میں بڑی زور کی حرکت ہوئی، وہ سفید چیز غائب ہو گئی اور جھاڑیاں اتنے زور سے ہلنے لگیں جیسے یہ کوئی بڑا جانور ہو۔ جھاڑیاں چھوٹی نہیں بلکہ کم و بیش 5-5 فٹ اونچی تھیں۔ ان جھاڑیوں سے 8-10 قدم دور پیچھے ایک انسانی سر نظر آیا جس پر لٹھے کی چادر تھی۔ وہاں سے بائیں طرف 6-7 فٹ اونچی ٹیکری تھی جو درختوں سے ڈھکی ہوئی تھی۔ یہ درخت بھی کم بلندی والے تھے۔ ہم سب یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ وہ ایک عورت تھی جو رکوع کی حالت میں جھکی ہوئی تھی۔ اس کے سر پر چادر تھی جو لٹک رہی تھی، اس لیے ہم اس کا چہرہ نہیں دیکھ سکتے تھے۔ وہ جھکی جھکی دوڑتی ٹیکری کی اوٹ میں گئی۔ میں فوراً سمجھ گیا کہ وہ اس عورت کے کپڑے تھے جو جھاڑیوں میں اس طرح نظر آ رہے تھے جیسے خرگوش اکٹھے بیٹھے ہوئے ہوں۔ جھاڑیاں اتنی زیادہ گھنی تھیں کہ اس کا اوپر کا جسم پوری طرح جھاڑیوں میں ڈھک گیا تھا۔ ہم سب دوست اس عورت کو اس طرح بھاگتے اور چھپتے دیکھ کر اتنے حیران ہوئے کہ چند سیکنڈ تو ہم ایک دوسرے کی طرف دیکھتے رہے۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ ہم اگر اسی طرح شکار کی خاطر ایسے ہی ویرانوں میں آتے رہے تو ہم بہت سے پراسرار اور سنسنی خیز واقعات سے دوچار ہوں گے۔ میں آپ کو ایسے بہت سے واقعات سنا چکا ہوں جو شہروں اور دیہات میں گھروں میں رہنے والے لوگوں کی نظروں سے اوجھل رہتے ہیں۔ ایسی کہانیاں گھر بیٹھے نہیں مل جایا کرتی۔ کہانیاں ان ڈھکی چھپی جگہوں سے ملتی ہیں جہاں چھپ کر انسان اس توقع پر گناہ کرتا ہے کہ اسے دیکھنے والا کوئی نہیں۔ اس عورت کے یوں چھپ کر بھاگنے سے صاف ظاہر ہوتا تھا کہ یہ کوئی گڑبڑ والا معاملہ ہے۔ اگر وہ عورت کسی کام سے وہاں آتی، مثلاً اس کے ساتھ بکریاں ہوتی یا مویشی ہوتے، تو ہم سمجھتے کہ وہ انہیں چرانے کے لیے یہاں لائی ہے، لیکن اس کا بھاگنا بڑا ہی مشکوک حرکت تھی۔ ہم نے کتوں سے توجہ ہٹا لی اور ہم سب اس ٹیکری کی طرف دوڑ پڑے جس کے پیچھے وہ عورت غائب ہوئی تھی۔ یہ ٹیکری نیم دائرے کی شکل میں تھی۔ پیچھے جا کر دیکھا، ٹیکری بلند ہو گئی تھی اور اس پر خاردار درختوں کی بہتات تھی۔ وہ عورت ٹیکری پر چڑھ رہی تھی۔ درختوں کی جھکی ہوئی شاخیں اس کا راستہ روک رہی تھی۔ اوپر چڑھتے چڑھتے وہ رکی اور اس نے پیچھے دیکھا۔ وہ کچھ زیادہ دور تو نہیں تھی۔ میرے دوستوں میں سے کسی نے اسے للکار کر کہا، ٹھہر جاؤ۔ ہم سب بڑی تیزی سے اس کی طرف گئے۔ وہ کبھی اوپر اور کبھی ہماری طرف دیکھتی تھی۔ اس نے جب ہماری طرف دیکھا تو ہم پہلے سے زیادہ حیران ہوئے، کیونکہ وہ عورت نہیں بلکہ نوجوان لڑکی تھی۔ اس کا رنگ گورا تھا اور وہ خوبصورت تھی۔ اس نے آخر رک کر ہماری طرف رخ کر لیا۔ اب ہم اسے اچھی طرح دیکھ سکتے تھے۔ وہ سفید کپڑوں میں ملبوس تھی اور اس نے سر پر سفید چادر لے رکھی تھی۔ وہ پسماندگی کا زمانہ تھا۔ لوگ چڑیلوں کے وجود کو مانتے تھے۔ میں بھی مانتا تھا۔ دیہات میں بلکہ شہروں کے لوگ بھی مانتے ہیں کہ چڑیل ہوتی ہے اور اکثر خوبصورت عورت کی شکل میں نظر آتی ہے۔ اگر کوئی آدمی اس کے دھوکے میں آ جائے تو پھر وہ آدمی زندہ نہیں رہ سکتا۔ یہ بھی مشہور تھا کہ چڑیل کے ہاتھ اور پاؤں الٹے ہوتے ہیں، اور یہ بھی مشہور تھا کہ کوئی چمکتا ہوا ہتھیار ہاتھ میں ہو تو چڑیل اس کی چمک سے ڈر کر بھاگ جاتی ہے، مثلاً کلہاڑی، تلوار، ٹوکا، چھری یا چاقو وغیرہ۔ ہم میں سے 2 لڑکوں کے پاس بڑے خوبصورت دستوں اور چمکتے ہوئے پھلوں والی کلہاڑیاں تھیں۔ انہوں نے کلہاڑیاں آگے کر دیں تاکہ سورج کی چمک اس لڑکی پر پڑے۔ سابو، میرے دوست افضل نے آہستہ سے مجھ سے کہا، اس کے ہاتھ اور پاؤں ہم جیسے سیدھے ہیں۔ ہاں یار، میں نے کہا، اس کے ہاتھ پاؤں تو سیدھے ہیں، لیکن یہ کسی امیر اور اونچے خاندان کی لڑکی معلوم ہوتی ہے، مگر یہاں کیا کر رہی ہے؟ ہم نے یہ بھی سن رکھا تھا کہ چڑیل اور جنات کتوں کو دیکھ کر بھاگ جاتے ہیں یا ڈر کر اپنی اصلیت بتا دیتے ہیں۔ ہمارے کتے ادھر ادھر بکھرے ہوئے زمین کو سونگھتے پھر رہے تھے۔ میرے کہنے پر 3-4 لڑکوں نے دوڑ کر اپنے کتوں کو پکڑا اور ان کی توجہ لڑکی کی طرف کروائی، اور کتوں کے ساتھ لڑکی کی طرف بڑھنے لگے۔ ہم اسے اس وجہ سے کوئی اور ہی مخلوق سمجھ رہے تھے کہ وہ جگہ ایک خوفناک ویرانہ تھی جہاں بھیڑیوں اور شیروں کا خطرہ بھی تھا۔ ہم تو مغز پھرے نوجوان تھے جو لہو گرم رکھنے کے بہانے وہاں جا پہنچے تھے۔ ارد گرد دور دور تک کوئی آبادی نہیں تھی، پھر یہ لڑکی وہاں کیا کرنے آئی تھی؟ وہ یقیناً کوئی پراسرار مخلوق تھی۔ وہ ٹیکری کی ڈھلان پر کھڑی ہمیں دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر گھبراہٹ صاف نظر آ رہی تھی۔
اس نے جب کتوں کو اپنی طرف آتے دیکھا تو ایک بار پھر ٹیکری کی چوٹی کی طرف دیکھا اور پھر ادھر ادھر دیکھ کر ہمارے طرف دیکھا۔ کتوں کو پکڑ لو، لڑکی نے ڈری ہوئی آواز میں کہا۔ میں نیچے آتی ہوں۔ لڑکوں نے کتوں کو پکڑ لیا۔ مجھے یاد نہیں کہ ہم میں سے وہ کون تھا جس نے لڑکی سے کہا کہ وہ اگر انسان ہے تو ہم سے ڈرے نہیں، نیچے آ جائے۔ وہ درختوں کی شاخوں سے بچتی بچاتی نیچے آ گئی۔ صورتحال عجیب تھی، وہ ہم سے ڈر رہی تھی اور ہم اس سے ڈر رہے تھے۔ وہ جب قریب آئی تو ہمیں اس کی آنکھوں میں آنسو نظر آئے۔ ہم نے آگے بڑھ کر اسے گھیرے میں لے لیا۔ اس کے چہرے پر 2-3 باریک سی خراشیں تھیں۔ اس کے کپڑوں پر کہیں کہیں مٹی لگی ہوئی تھی۔ ہم اس انتظار میں تھے کہ یہ غائب ہو جائے گی، لیکن وہ غائب نہ ہوئی۔